اختلافات کے باوجود کسی سے آرام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر تو دیکھیے۔ توکل، شکر اور صبر کی راہوں سے گزر کر ہی رب کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، اللہ کے فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، وہ تمہیں بہت جلد امید سے بڑھ کر نوازے گا۔ اللہ پر توکل کی حدیں اس قدر وسیع رکھو کہ اگر تمہاری مانگی گئی دعائیں نہ پوری ہوں، تب بھی تمہاری عبادت، توکل اور دعاؤں میں کمی نہ آئے۔ جب دعا سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد کو ہمیشہ پاؤ گے۔ ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے ہمیشہ تر رہتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے، میں تمہارا گمان ہوں، اور تم جیسا سوچو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ رزق کا وعدہ ہے پھر بھی سب پریشان ہیں، مغفرت کا وعدہ نہیں لیکن کسی کو پرواہ نہیں۔ سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا ہے اسی چیز سے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے۔ پتہ ہے سب سے بڑا غم کیا ہے؟ اللہ کا نہ ملنا۔ مسکرانے پر بھی اجر دینے والا رب کیا تمہیں تمہارے آنسوؤں کا صلہ بھی نہیں دے گا؟ کوشش کرتے جاؤ، فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ یا اللہ، آزمائشوں کے قابل نہیں ہم، بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ ساتویں آسمان پر رہنے والا رب ہمارے دکھ ہمارے ساتھ رہنے والوں سے بہتر جانتا ہے۔ اپنا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط رکھو، یہ وہ رابطہ ہے جو مشکل میں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ زندگی میں پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اپنا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط رکھو، یہ وہ رابطہ ہے جو مشکل میں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یقین رکھیں، صبر رکھیں، وقت بھی بدلے گا، خوشیاں بھی اور نصیب بھی۔ پہلے بھی تو کتنی مشکلیں ٹالی ہیں نا رب نے، یہ بھی ٹال دے گا، بس ذرا صبر کریں۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں فیکن کہنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں۔ بے شک اور یقیناً نماز ہی ساتھ ہوتی ہے، دنیا سے قبر تک اور قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ کچھ دروازے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ جو پرندوں کو بن مانگے رزق عطا کر دیتا ہے، وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ ان کے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ جن کی امید صرف اللہ سے ہو، وہ لوگ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے۔ مشورہ جب اللہ سے مانگا جائے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ دعا اس چیز کو بھی آپ تک کھینچ لاتی ہے جو آپ کے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہے۔ ناممکن تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔
بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ گھبرائیں نہیں، ہمارے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہیں وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ ہمارا اچھا وقت دنیا کو بتاتا ہے کہ ہم کیا ہیں، اور ہمارا برا وقت ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبت کے بھی چڑھتے ہیں۔ آپ جتنے مرضی اچھے ہوں، جو لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں وہ غلط ہی سمجھیں گے، کیونکہ نظر کا آپریشن ہو سکتا ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ میرا رب وہ ہے جو انسان کے روح کے اندر کی اذیتوں سے بھی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود کو کبھی بھی اکیلا نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں ہوں۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ کن کہہ دے گا، جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہے۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے، جو گھائل بھی امیدوں سے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اس کی وجہ آپ ہوں۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اچھے انسان میں ایک برائی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے دنیا کا کوئی بھی شخص تم سے نہیں چھین سکتا۔ جب اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو پھر شک میں نہیں پڑتے، بلکہ سب کچھ اس پر چھوڑ کر انتظار کرتے ہیں۔ جو دعا سے نہیں مل رہا ہو تو سمجھ جاؤ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں وہاں سے نہیں دیا جس سے تمہیں امید تھی تو یقین رکھو وہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ راستے تو پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ لوگ مطلب کی بات تو سمجھ لیتے ہیں لیکن بات کا مطلب نہیں سمجھتے۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم اور آزمائش یہ تو سفر کا حصہ ہے۔ نفرت گناہ سے ہونی چاہیے، گناہ کرنے والوں سے نہیں۔ جب ٹھوکریں کھا کر نہ گرو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے تھام لیا ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو رب ہی سن سکتا ہے۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی غم ستاتا ہے نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ رب سے جب بھی مانگو تو رب کو ہی مانگو۔ جب رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ نا امید مت ہونا کبھی رب کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں۔ اگر التجائیں رد ہونی ہوتی تو اللہ یہ کبھی نہ فرماتا کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا۔ بس اتنی کوشش کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا کہ سمندروں کا مالک بس ایک آنسو پسند کرتا ہے۔ میرے رب کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ رب کو ہماری نہیں، ہمیں رب کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کی مصلحت سمجھ آئے تو دل ضد چھوڑ دیتا ہے۔ زندگی کے آدھے کم انسان دوسروں سے توقعات کر کے خریدتا ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے وہی ہوگا۔